یہ بھارت کی ایک سوچی سمجھی سازش ہے، لیکن بھارتی میڈیا اس بات کو مان نہیں رہا تھا۔ لیکن اب ایک جو واٹس ایپ چیٹ لیک ہوئی ہے، سابق BARC سربراہ اور ریپبلک چینل کے سربراہ ارنب گوسوامی کی ایک واٹس ایپ چیٹ لیک ہوئی ہے، اور اس چیٹ میں اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ بھارت نے اپنے جو فوجی ہیں وہ خود مروائے تھے، اور اس کے بعد مگرمچھ کے آنسو بہائے گئے تھے مودی سرکار کی جانب سے۔ لغاری صاحب، بھارت تو خود ہی بے نقاب ہو گیا اور پاکستان کا موقف سچ ثابت ہو گیا۔ دیکھیں، سچ کبھی چھپ نہیں سکتا ہے، اور ہمارے عہد کا سب سے بڑا جھوٹا آدمی جو ہے وہ مودی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور سب سے بڑا ٹیررسٹ بھی مودی ہے۔ ٹیررسٹ کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے کو اور غیر کو نہیں پہچانتا ہے، وہ صرف اپنی ایک واردات کو پہچانتا ہے، ٹیررزم کو پہچانتا ہے، دہشت کو پہچانتا ہے۔ مودی دہشت کو پہچانتا ہے۔ مودی کا یہ نقطہ نظر، لوگوں کا یہ خیال تھا کہ مسلمانوں کا قاتل ہے۔ ہاں، مسلمانوں کا قاتل ہے، مگر وہ ہندوؤں کا بھی قاتل ہے، وہ جینس کا بھی قاتل ہے، وہ تمام ان مذاہب کو ماننے والوں کا۔ اس کی کوئی اخلاقیات نہیں ہے، کوئی عقیدہ نہیں ہے، کوئی نقطہ نظر نہیں ہے، وہ صرف اپنے مفاد کو پیش نظر رکھتا ہے اور انسانوں کا قتل کرتا ہے۔ یہ اپنے فوجی جو اس نے دیکھیں پلوامہ کے مسئلے پر کس طرح پاکستان کو گھیرنے کی کوشش کی گئی تھی، ہم نے اس وقت بھی سارے حقائق سامنے رکھے تھے۔ ایون یہ تک بات تھی کہ جناب ایک بچے کا خاندان، وہ جو جس کو متاثر کیا گیا تھا، اس نے جا کر کیا، اب تو معلوم ہوا کہ وہ بھی نہیں تھا جو بھی کشمیری کے اوپر لگا رہے تھے یہ۔ لیکن کیا ہوا، پلوامہ میں نکل آیا۔ اس جو ارنب گوسوامی، جس کو انڈین نیریٹو کا بڑا بیان کرنے والا کہا جاتا ہے، اس کی ساری چیزیں کھل کر سامنے آ گئیں۔ کس طرح سے دہشت گردی کا سہارا لے جاتا ہے، ٹیررسٹ جو ہیں کس طرح انڈیا اور گوسوامی تو یہ بھائی ہیں آپس میں، ایک دوسرے کے لگتا یہ ہے کہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی گود میں انہیں پرورش پائی ہے، اور ایک جیسا جھوٹ بولنے والے، جھوٹ بولنے میں مہارت ہے ان کی، کوئی ان کا مقابلہ کرنے والا نہیں ہے انڈیا کے اندر جو جھوٹ بولنے میں۔ اب گوسوامی جیسا جھوٹا آدمی جو ہے وہ کبھی نہ کبھی تو سچ لکھے گا نا۔ آخر اس کی چیٹنگ میں وہ بات پکڑی گئی نا، کس طرح سے اس کا پلوامہ کا وہ ہوا، واقعہ ہوا، کس طرح سے فوجی خود ہی مروا دی اور اس کے بعد مگرمچھ کے آنسو بہائے جا رہے ہیں۔ یہ اتنے آدمی مروانے کے بعد پھر بیٹھ کر یہ جو ہے روئے جا رہے ہیں، اور الزام پاکستان پر، الزام پاکستان کی آرمی پر، الزام پاکستان کے اداروں کے اوپر، پاکستان کے سیکرٹ اداروں کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے۔ پاکستان بیچارہ اپنا ڈیفنس کرنے میں، میرے خیال میں سیکورٹی کے اداروں میں بھی جو لوگ رہے ہیں، یا اب تو میرا نہیں اس طرح کا رابطہ ہوتا، لیکن ہمارے لوگ تو خود کہتے ہیں یار ہم بہت زیادہ ڈیفنسو ہیں، اور وہ ایفنسو ہے۔ انڈیا ہمارے خلاف واردات کر لیتا ہے، ہمارے اوپر پورا جہاز اس کے اڑ کر ہمارے علاقے میں پہنچتے ہیں، اور ٹھیک ہے ہم نے گرا دیا، اس کو آگے نہیں بڑھنے دیا ہے۔ اور وہ جو ان کے خواب و خیال میں ایک جہاز بالاکوٹ گیا تھا، اور وہاں جا کر جو اس نے تباہی مچائی تھی، ہم نے بتایا تھا کہ یہ ایک کبا جو ہے اس نے مارا، اور ایک دو درخت جو تھے وہ بیچارے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے ہیں، وہ واقعہ ہوا تھا۔ لیکن ایک جہاز تو ابھی داخل ہی ہو رہا تھا کہ وہیں سے ہم نے جہاز کو ایک طرف گرایا اور اس کے بالوں سے پکڑا، اور گھسیٹتے ہوئے جو ہے ان کا ابھینندن جو ہے وہ اس کا کلبھوشن کا بھائی، وہ جو ہے اس نے جا کر اس کو پھر اگلے دن اس کے حوالے کیا گیا، بڑے اچھے طریقے، تو ہاں چائے پلا کر، اور جوتے کھلانے کے بعد چائے پلائی گئی اس کو۔ تو اس طرح سے جو ہے ہم نے اس کا، لوگوں نے تو مار دینا تھا، ہمارے فوجیوں نے بچایا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، ہمارے جوانوں نے جا کر دیکھیں، دشمن جو ہے اگر زندہ پکڑا جائے تو فوجوں کا مورل یہ ہوتا ہے کہ اس کو پکڑنے کے بعد قتل نہیں کرنا ہے۔ ہاں، آپ کی گولی کا نشانہ بن گیا، لیکن جب وہ گر گیا ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں آ گیا، تو پھر آپ نے اس کو بچانا ہے۔ یہ آپ کا جنیوا کنونشن یہ کہتا ہے آپ کا کہ آپ کے ہاتھ میں اگر آ گیا ہے تو جنگی، ہم نے جنگی قیدی کے طور پر بھی اس کو ایک رات ہی رکھا ہے، اس کو پھر بھی بڑے VIP انداز میں رکھا ہم نے تو خیال کیا اس کا، اور ہم نے اگلے دن واپس بھی بھجوا دیا۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جناب جو واردات ہوئی پلوامہ کے اندر، جو کشمیریوں پر عذاب ڈالا گیا، جو کشمیریوں کے خلاف ایک واویلا مچایا گیا، اور دنیا بھر میں داستانیں سنائی گئیں پاکستان کی فوج کی، پاکستان کے اداروں کی، پاکستان کے سیکورٹی اداروں کی اور انٹیلیجنس اداروں کی، وہ ساری داستانیں جھوٹ کا پرندہ نکلی۔ کیا سامنے آ گیا؟ گوسوامی کا یہ جو بکواس ہے وہ تو خود ہی سامنے لے کر آیا ہے، جو ہمیشہ بکواس کرتا ہے، اس میں اس نے اپنا یہ سچ لکھ دیا ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، ٹائم بڑا شارٹ ہے لغاری صاحب، لیکن آج جو اچھی خبر ملی ہے کوہ پیمائی کی دنیا سے، تاریخ رقم ہوئی ہے کہ K2 کی چوٹی سر کر لی ہے، -50 سینٹی گریڈ تھا۔ یہ بہت بڑا ہے، ان کے بیٹے نے کیا۔ لیکن آپ کا سوال تھا جب ہم وقفے میں بیٹھے بات کر رہے تھے
کہ وہ واپس کیسے آئیں گے؟ یہ واپس کیسے آئیں گے؟ جس طرح سے یہ گئے ہیں اسی طرح اللہ کرے گا کہ امن و میں یہ کہی تھی جاتے ہوئے تو بندہ پیشنیٹ ہوتا ہے نا کہ ہاں جاتے ہوئے بھی اسی طرح ہوگا کہ میں سرخرو ہو کر جا رہا ہوں، آگے میرے لیے لوگ کھڑے ہوں گے جو مجھے دیکھیں گے۔ سردیوں میں پہلی بار یہ K2 کی چوٹی سر ہوئی ہے؟ کس میں؟ سردیوں میں، ہاں سردیوں میں پہلی بار۔ اچھا سردیوں میں آپ کے پاس ایک ایج ہوتا ہے، وہ ٹمپریچر تو بہت زیادہ بڑھا ہوا ہوتا ہے، -50 کوئی معمولی ٹمپریچر نہیں ہے، اور دنیا کے بہت کم علاقے ایسے ہیں جہاں -50 تک ٹمپریچر جاتا ہے، یعنی وہ سائبیرین علاقوں میں جاتا ہے اور سائبیریا سے آگے کے شہروں میں جا کر ہوتا ہے اس طرح کے، لیکن کسی اور دنیا کے سرزمین پر اتنا ٹمپریچر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات صرف ہوتی ہے کہ برف جم چکی ہوتی ہے اور برف کے سلائیڈز پڑنے کے امکانات کم ہوتے ہیں، اس لیے کہ جمی ہوئی برف ہے نا، اب اگر پگھل رہی ہوگی تو وہ پھر گرے گی، اب پگھل نہیں رہی ہے، جمتی جا رہی ہے تو اس کے اوپر پیر دھنس تو جاتا ہے لیکن اس کے سلائیڈ پڑنے کا امکان بہت کم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ واپس اور انشاءاللہ ہم نیوز دیں گے کہ وہ لوگ بخیر وافیت واپس آ جائیں۔ بالکل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔